آج ہم 11ویں صدی کے ایک بہت ہی پربھاوشالی صوفی بزرگ ابوالحسن علی بن عثمان ہجویری، جنہیں ہم سب داتا گنج بخش کے نام سے جانتے ہیں، ان پر اور ان کی شہرہ آفاق کتاب کشف المحجوب اس پر کچھ بات کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ مواد ہے ان کی زندگی اور اس کتاب پر، اور کوشش یہی ہے کہ اس کی روشنی میں ان کی شخصیت اور تعلیمات کو سمجھا جائے۔ یقیناً علی ہجویری نام تو غزنی سے تھا، لیکن پہچان لاہور سے بنی، اور ایسی بنی کہ آج بھی داتا دربار جو ان کا مزار ہے وہ بر صغیر کے اہم ترین روحانی مراکز میں سے ایک ہے۔ صحیح۔ تو تصوف کو اگر سمجھنا ہو تو ہجویری اور کشف المحجوب کو سمجھنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو ان کی شخصیت کیسی تھی؟ میں نے پڑھا کہ وہ علم کی تلاش میں کوئی 40 سال سفر میں رہے۔ جی ہاں، تقریباً 40 سال شام، عراق، فارس، ترکستان، کہاں نہیں گئے۔ یہ تو غیر معمولی بات ہے۔ بالکل غیر معمولی، اور یہ صرف کتابیں پڑھنا نہیں تھا۔ ان سفروں میں انہوں نے بے شمار لاتعداد صوفیہ سے ملاقاتیں کی، فیض حاصل کیا۔ ایک روایت کے مطابق تو صرف خراسان میں لی 300 سے زائد اولیاء سے ملے۔ تو یہ تجربات، یہ ملاقاتیں ان کی فکر کی بنیاد بنی۔ اچھا۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ جنیدی سلسلے سے منسلک تھے، جنید بغدادی کا سلسلہ، جی، جو تصوف میں سہو یعنی روحانی طور پر ہوش میں رہنا، شریعت کی پابندی، اس کو سکر یعنی وجد یا بے خودی پر ترجیح دیتا ہے۔ اچھا، یعنی شریعت پہلے۔ جی، 11ویں صدی کا دور تھا، تصوف کی مختلف شکلیں سامنے آ رہی تھیں، تو ان کا یہ موقف کہ شریعت کے دائرے میں رہنا ضروری ہے، یہ تصوف کو آپ کہہ سکتی ہیں اسلامی فریم ورک میں رکھنے کے لیے بہت اہم تھا۔ صحیح۔ تو ان 40 سال کے سفر اور اتنے سارے بزرگوں سے ملاقاتیں، اس سب کا نچوڑ پھر یقیناً کشف المحجوب میں نظر آتا ہوگا۔ بالکل۔ اس کتاب کو اتنی زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ جی، کشف المحجوب کا مطلب ہی ہے پردہ ہٹانا، چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرنا۔ واہ! اور حیرت کی بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ انہوں نے یہ کتاب جب لکھی تو وہ شاید قید میں تھے، یا کم از کم ان کی اپنی ذاتی کتابیں ان کے پاس نہیں تھیں، وہ غزنی میں رہ گئی تھیں۔ اوہ، بغیر کتابوں کے؟ جی، اپنی یادداشت اور تجربے کی بنیاد پر۔ اس میں انہوں نے تصوف کے جو نظریاتی پہلو ہیں، عملی پہلو ہیں، ان کو بڑی وضاحت سے بیان کیا، مختلف صوفی گروہوں کے نظریات پر بات کی اور اپنے مشاہدات بھی شامل کیے۔ اچھا، تو اس کتاب میں کون سی ایسی باتیں ہیں جو خاص طور پر اہم ہیں؟ ایک بنیادی نقطہ جس پر ہجویری صاحب بہت زور دیتے ہیں وہ ہے عالم اور عارف کا فرق۔ عالم اور عارف؟ جی، عالم وہ جسے صرف علم ہے، جانتا ہے، جبکہ عارف وہ ہے جو حقیقت کو پہچانتا ہے، اسے محسوس کرتا ہے، اس کا تجربہ رکھتا ہے۔ یعنی صرف جاننا کافی نہیں؟ بالکل نہیں۔ ان کے نزدیک علم اگر عمل کے بغیر ہو تو وہ بے معنی ہے، بلکہ قابل مذمت بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک جگہ بتاتے ہیں کہ صوفیہ جب کسی ایسے عالم پر طنز کرتے تھے جو دنیا دار ہو اور عمل نہ کرتا ہو تو اسے دانش مند کہتے تھے۔ دانش مند یعنی صرف جاننے والا؟ ہاں، صرف جاننے والا جس کے پاس عمل نہیں ہے۔ وہ شریعت کی پابندی کو روحانی ترقی کے لیے لازمی سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک تصوف کوئی خاص لباس پہن لینا یا حلیہ بنا لینا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اصل چیز ہے دل کو غیر اللہ سے پاک کرنا اور اللہ سے جوڑنا۔ اچھا، یعنی ظاہری علم بھی ہو، باطنی تجربہ بھی ہو، اور شریعت کی پابندی بھی، یہ سب ساتھ ساتھ؟ جی بالکل۔ کشف المحجوب میں آپ دیکھیں تو انہوں نے پردوں کے عنوان سے ابواب بنائے ہیں۔ پردے؟ جی، چیپٹرز۔ ان میں بنیادی اسلامی عقائد بھی ہیں، عبادات بھی، جیسے معرفت الہی، توحید، ایمان، طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، ان سب پر بات ہے۔ یعنی بالکل بنیادی چیزیں۔ جی، اور پھر تصوف کے جو خاص موضوعات ہیں، جو دقیق مباحث ہیں، مختلف صوفی سلسلے، ان کی شخصیات، ان سب کا تذکرہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ایک قول سے ہوتا ہے جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے منسوب ہے۔ اچھا، کیا قول ہے؟ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو تو وہ اگر رہنمائی چاہے تو کشف المحجوب کا مطالعہ کرے، یعنی یہ کتاب ایک طرح سے مرشد کا کام دے سکتی ہے۔ اوہ واہ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی،
اور جنوبی ایشیا میں بر صغیر میں ان کا کیا مقام ہے؟ یہ داتا گنج بخش کا لقب تو ہر کوئی جانتا ہے۔ جی، انہیں یہاں اسلام پھیلانے والے جو اولین صوفیہ تھے ان میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا مزار داتا دربار وہ تو صدیوں سے آپ دیکھیں ہر طرح کے لوگوں کے لیے، ہر طبقے کے لیے ایک روحانی مرکز بنا ہوا ہے۔ بالکل۔ اور گنج بخش یعنی خزانے لٹانے والا، یہ لقب انہیں خواجہ معین الدین چشتی کے ایک مشہور شعر کی وجہ سے ملا جو انہوں نے ان کی شان میں کہا تھا۔ یہ ان کی فیض رسانی کا اعتراف ہے۔ اور صرف عوام ہی نہیں، علامہ اقبال جیسے بڑے مفکر وہ بھی ان سے گہری عقیدت رکھتے تھے۔ اچھا، اقبال بھی؟ جی، انہوں نے اپنی کتاب اسرار خودی میں انہیں پیر سنجر یعنی خواجہ معین الدین چشتی کا بھی مرشد قرار دیا اور بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے۔ زبردست۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں تو علی حجویری یعنی داتا گنج بخش وہ ایک ایسے عالم اور صوفی تھے جنہوں نے علم، عمل اور شریعت ان تینوں کو جوڑ کر تصوف کی راہ دکھائی۔ بالکل۔ اور کشف المحجوب کے ذریعے تصوف کے جو نظریات تھے جو بکھرے ہوئے ہو سکتے تھے انہیں ایک منظم شکل دی جو آج تک قائم ہے۔ جی ہاں، ان کا کام آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ ان کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ نفس کو اس کی خواہش سے روکنا حقیقت کے دروازے کی کنجی ہے۔ صحیح۔ یہ بات تو آج بھی اتنی ہی سچ ہے۔ اور وہ جو فرق انہوں نے واضح کیا نا، علم اور معرفت کا، ہاں، وہ عالم اور عارف والی بات۔ جی، کہ ہم صرف معلومات اکٹھی کرنے پر زور دے رہے ہیں یا اس علم کی گہرائی تک، اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی۔